السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فما شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، ہم ماہ شعبان کے آخری ایام میں ہیں۔ اللہ رب العزت عافیت اور برکت والا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم روحانی مہمان ماہ رمضان کی صورت میں آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو سارا سال ہی اللہ رب العزت کی اطاعت، بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان اللہ کی مزید رحمتوں کو سمیٹنے کا، اللہ رب العزت کے ہاں اپنے درجات کی مزید بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو بشری تقاضوں کی بنا پہ، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی بنا پہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں روحانی تطہیر کا، تزکیہ کا، گناہوں کی معافی کا، جہنم سے آزادی اور جنت کی عظیم نعمت کے حصول کے لیے یہ عظیم برکتوں والا مہینہ عطا فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری اور خبر دیتے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے انہیں اعمال صالحہ میں کثرت کی ترغیب دیتے، اور اس رمضان کو قیمتی بنانے کی تاکید کرتے۔ تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج استقبال رمضان کے عنوان سے چند اہم گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی گزارش استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور
دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرما دیں۔ سلف صالحین کا معمول کتب سیر میں مذکور ہے کہ ان کا سارا سال ہی رمضان کے گرد گھومتا تھا۔ رمضان سے پہلے رمضان پانے کی تمنا اور اللہ کے حضور دعائیں، اور رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعاؤں میں اپنے روز و شب کو صرف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت سے یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرمائیں۔ سلف صالحین کی دعاؤں میں سے ہی، اور بعض محدثین نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی یہ دعا شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ امام مکحول تابعی ہیں، اسی طرح یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہیں، ان کی یہ دعا بھی کتب حدیث میں اور کتب سیر میں منقول ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، رمضان کی آمد ہوتی تو اللہ کے حضور یہ درخواست کرتے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا، یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان کو ہماری طرف سے قبول کر لینا۔ صرف رمضان پانے کی دعا نہیں، بلکہ یہ دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایام رمضان کو اپنی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ رمضان کا پانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی بنو قضاعہ قبیلے کے ایک ہی دن انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک ان میں سے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور دوسرے ساتھی کو 1 سال مزید عمر اللہ رب العزت نے دی، اور سال بعد انہوں نے تبھی وفات پائی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں وفات پانے والے، تبھی موت کے ذریعے دنیا سے جانے والے وہ صحابی اپنے شہید دوست سے بھی پہلے جنت میں داخل کر دیے گئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنا یہ خواب سنایا اور اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے شخص نے شہادت کی سعادت پائی لیکن جنت میں بعد میں داخل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس شہید کے بعد اللہ رب العزت نے 1 سال مزید عمر دی تھی، کیا اس نے اس سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس سال کے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو اس سال کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا درجہ اس کے شہید دوست سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان اپنی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوگوں میں بہتر اور افضل آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جسے اللہ طویل عمر عطا فرمائے لیکن اس طویل عمر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے اعمال صالحہ بھی زیادہ ہوں۔ تو پوچھا گیا وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، یا رسول اللہ پھر برا آدمی بدترین شخص کون ہے؟ تو فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ بدنصیب شخص ہے جسے اللہ نے لمبی عمر تو عطا فرمائی لیکن اس نے یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی بجائے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں گنوا دی۔ تو رمضان کے حوالے سے پہلی گزارش استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کی یہ نعمت عطا فرمائے اور اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرمایا کرتے تھے بہترین دعا وہ ہے جس میں اللہ رب العزت سے اس کی اطاعت اور حسن عبادت کی طلب کی جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز میں اپنے اس لاڈلے صحابی کو دعا تعلیم فرمائی کہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ، معاذ مجھے اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت ہے، اور پھر فرمایا لا تدعن بعد کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور حسن عبادت کی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک عبد صالح کی یہ دعا ذکر فرمائی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، کہ اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمیں صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے رمضان پانے اور رمضان میں اعمال صالحہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ دوسری اہم گزارش کہ اللہ رب العزت رمضان کی نعمت عطا فرمائیں تو اس پہ خوشی کا اظہار، اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کرنا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت اسی پہ انہیں خوش ہونا چاہیے، جو چیزیں یہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان مبارک گھڑیوں کا مل جانا جس کی آمد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے قد جاءکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک عظمتوں والا مہینہ آ چکا، برکتوں والا مہینہ آ چکا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جو اس ایک رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کی نعمت پانے پہ خوشی کا اظہار، حضرات صحابہ رمضان پانے پہ اپنی خوشی کا عملی طور پہ اظہار کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا کہ رمضان میں مسجد کو روشن کرتے، منور کرتے، دیے جلائے جاتے، اور پھر تراویح کا جب باقاعدہ باجماعت اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو مسجد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی آبادی کا جب اہتمام ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، نور اللہ لک ابن الخطاب فی قبرک کما نورت مساجد اللہ بالقرآن۔ خطاب کے بیٹے عمر، اللہ ویسے ہی تیری قبر کو منور کرے جس طرح تو نے اللہ کے قرآن سے مسجدوں کو آباد اور منور کر دیا ہے۔ رمضان کی اسی خوشی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، ایک روزے کی تکمیل کی، ماہ رمضان کی تکمیل اور عید الفطر پانے کی، اور دوسری اللہ رب العزت کی ملاقات کی خوشی کہ جب اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا تو اپنے ان اعمال صالحہ پہ اللہ رب العزت اسے جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس کی جو خوشی ہوگی، اس کا اس دنیا کی تمام تر خوشیوں کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بطور مثال صرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا مالی اراک منکسرا، میں تمہیں اتنا شکستہ حالت کیوں دیکھ رہا ہوں، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے میرے والد غزوہ احد میں شہید بھی ہوئے، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، میری بہنیں ہیں، ذمہ داریاں بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں نا کہ تیرے رب نے تیرے والد کا کیسے استقبال کیا ہے، تیرے رب نے تیرے والد کا کیسے استقبال کیا، کیسے تیرے والد کی تیرے رب سے ملاقات ہوئی؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں فرماتے، لیکن تیرے والد کے اخلاص اور قربانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی شان کے مطابق بغیر کسی پردے کے تیرے رب سے ملاقات کی ہے۔ اور پھر فرمایا تمنا علی عبدی اعتق، میرے بندے کوئی تمنا، کوئی آرزو، میں تیری تمنا اور آرزو پوری کر دوں۔ تو تیرے والد نے کہا، حضرت عبداللہ نے، اللہ جو لذت شہادت ہے اسے پانے کو دوبارہ جی چاہتا ہے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پھر تیرے راستے میں ایک دفعہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا اس نے وہاں واپس نہیں جانا۔ تو تیرے والد نے کہا اچھا پھر میرے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا، روزی دی جاتی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو فضل عطا کیا ہے، اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس پہ بڑے خوش ہیں۔ تو رمضان پانے کی خوشی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اس حیات مستعار میں ایک دفعہ پھر رمضان جیسی عظیم نعمت دی، تو اس پہ خوشی کا اظہار
یہ بھی استقبال رمضان کا ایک اہم طریقہ ہے۔ لیکن استقبال رمضان کے حوالے سے تیسری اور اہم گزارش یہ ہے کہ اس عظیم مہمان کے آنے کا مقصد ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مہمان آ کیوں رہا ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بتلایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو تیسری گزارش یہ ہے کہ طاعات اور نیک اعمال کرنے سے کہیں زیادہ اہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ابھی سے سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور سابقہ کوتاہیوں پہ معافی مانگیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی فکر کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں۔ شیخ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں لکھا کہ سلف صالحین اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کے موسم کا، اس سیزن کا آغاز جو ہے وہ توبہ اور استغفار سے کرتے تھے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، تاکہ دل جو آلودہ ہوا سیاہ ہوا ہے گناہوں کی ظلمت سے، تاریکی سے، اس دل کو رمضان آنے سے پہلے صاف کریں گے تو رمضان کی برکات اور انوار صحیح طور پہ حاصل ہوں گے۔ عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ دھبا لگا دیا جاتا، اگر توبہ کرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا، اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو معاذ اللہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے کلا بران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا۔ پھر رمضان ہو، قرآن ہو، وعظ و نصیحت ہو، کوئی چیز ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہوتا۔ فرمایا اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پھر سے چمکا دیتے ہیں۔ تو رمضان کے انوار و برکات کو صحیح طور پہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کو پھر سے منور کریں، رمضان کے انوار و برکات کے لیے تیار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ گناہوں اور بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں رات مکمل تیاری کر کے سوتا ہوں، وضو کا پانی تیار، اٹھنے کے لیے بھی پکا ارادہ، لیکن تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ تو فرمایا قیدت کا ذنوبک، دن میں اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے، وہ اللہ کے حضور تجھے کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ یہی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قبلت کا ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ تو دن بھر تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور رات کے آخری پہر میں اللہ تجھے سرگوشیوں کے لیے اپنے ساتھ شرف ہم کلامی کی سعادت کے لیے بلا لیں۔ تو رمضان آنے سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پہ ہم سچا استغفار اور سچی توبہ کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں اور حقوق اللہ کے ادائیگی کی بھی فکر کریں۔ تو تیسری گزارش یہ ہے کہ نیک عمل کرنے سے زیادہ اہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے محرومی بھی ہوتی ہے
اور اطاعت اور عبادت میں لذت اور برکت بھی نہیں ہوتی۔ روٹین کے مطابق روزہ تو رکھ لیتے ہیں ہم، لیکن روزے کے جو انوار و برکات ہیں ہماری زندگیوں میں رمضان کوئی تبدیلی اسی وجہ سے نہیں چھوڑ کے جاتا کہ ہم رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، بلکہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیں، ہم تو رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ تو تیسری اہم گزارش، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑیں اور اپنی سابقہ زندگی پہ سچی توبہ اور استغفار کریں۔ چوتھی اہم گزارش، نیک صحبت اختیار کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی، اچھے اور برے ساتھی کی ایک مثال پیش کی۔ فرمایا کہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کستوری اور خوشبو اٹھا رکھی ہو اور دوسرا جو ہے وہ بھٹی، لوہے کی بھٹی جو ہے اسے دھونک رہا ہو، اس پہ آگ بھڑکا رہا ہو۔ ہمیں اگر تمہارے دوست نے خوشبو اٹھا رکھی ہے تو پہلا امکان یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تحفتاً خوشبو دے دے، تم اسے لگا لو، یا تم اس سے خرید لو۔ خرید بھی نہیں پاتے تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو تمہیں آ ہی رہی ہے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ میں اما نافع الکیر، بھٹی میں آگ بھڑکانے والا برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ یا تو اس کی چنگاریوں سے تیرے لباس کو آگ لگ جائے گی، تیرا لباس جو ہے وہ آلودہ ہوگا، اور نہیں تو اس کی بدبو سے تو تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو رمضان میں مساجد کے ماحول، دروس قرآن کے ماحول، دینی مجالس کے ماحول میں آئیں اور بری صحبت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس بری صحبت سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقوی کا حصول نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے سچے لوگوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور قیامت والے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے دین حق سے دور کرنے والے برے دوست کو نہ اپنایا ہوتا۔ تو چوتھی گزارش جو ہے صحبت اخیار، نیک صحبت کا اہتمام کریں۔ پانچویں اہم گزارش، اس رمضان کی قدر کرنے کے لیے اپنا ایک نظام الاوقات ترتیب دیں۔ ہم ہر چیز کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، چند گھنٹوں کا سفر ہو تو اس کے لیے بھی ہم نظم بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ یہ رمضان اللہ رب العزت کا عظیم روحانی مہمان آتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نظم نہیں، بس ایک خودکار طریقے سے معاذ اللہ روزے رکھ لیے، کو اللہ نے توفیق دی تو قرآن پڑھ لیا، تراویح میں جیسے کیسے کوئی سن لیا، لیکن اس کے لیے ہمارا کوئی نظم نہیں ہے۔ رمضان کو گزارنے کے لیے اپنا ایک نظم بنائیں۔ دنیاوی کاموں سے ابھی نبٹ لیں، خریداریاں ابھی کر لیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کے دور کی ایک باندی کا ذکر کیا کہ بکتے بکتے نئے مالک کے گھر پہنچی، رمضان آیا تو دیکھا وہ بڑے ذوق شوق سے اہتمام کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگی یہ خریداری کس شوق میں؟ کہنے لگے رمضان جو آ رہا، تو کہنے لگی خدا را مجھے میرے پہلے مالک کے پاس بھیج دو،
اس کا تو پورا سال ہی رمضان ہوتا تھا، اس کے رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ہم رمضان کے حوالے سے یہ ظاہری تیاری تو کرتے ہیں، لیکن جو باطنی تیاری ہے کہ رمضان کیسے قیمتی بنے، اس کی طرف معاذ اللہ ہم لاشعوری طور پہ ہماری وہ توجہ نہیں جاتی جو اس رمضان کا حق ہے۔ تو اس رمضان کے حوالے سے اعمال رمضان کا چارٹ بنائیں، اپنا ایک نظم بنائیں، اپنا گھر والوں کا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ رمضان کے 4 بڑے اعمال جو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ممکن ہی نہیں، کم از کم ان کی طرف تو ہماری صحیح توجہ جائے۔ فرض روزہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں۔ دوسرا عمل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے بھی پہلے دوسرا عمل جو ہے وہ رمضان کا قیام، تراویح۔ غیر رمضان میں کوئی تراویح نہیں۔ تیسرا عمل لیلۃ القدر، اسے پانے کی جستجو، اور چوتھا عمل اعتکاف۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ 4 وہ بڑی عبادات ہیں جو صرف اور صرف رمضان میں ہو سکتی ہیں۔ تو تساہل سے، سستی سے، غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم لیس لک الا اليوم، تیرے پاس صرف آج کا دن ہے، آج کا دن تیرے پاس ہے، کل گزر گیا تیرے اختیار میں نہیں ہے، اور آنے والے کل کا تجھے اختیار نہیں ہے، ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ تو جو ہے اس کو غنیمت جانے۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ 5 گزارشات جو میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے کی، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان کی نعمت ایمان اسلام کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ دوسرا، رمضان کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ رمضان کو ویسے گزاریں جیسے رمضان گزارنے کا حق ہے۔ تیسری اہم گزارش کہ طاعات اور عبادات بجایا لائیں، انتہائی اہم ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم گناہوں کو چھوڑیں۔ چوتھی چیز کہ رمضان میں نیک صحبت اختیار کرنے کی طرف توجہ دیں تاکہ ہماری زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اور 5واں اہم کام جو ہے رمضان کے حوالے سے، ہم رمضان کے لیے اپنا کوئی نظام الاوقات، کوئی ترتیب بنائیں تاکہ یہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔